السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کا بھائی ناصر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو ہم بیٹھے ہیں اس وقت ڈاکٹر ارشد اوان صاحب کے ساتھ، اوان ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر میں۔ دوستو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اویئرنیس کے لیے ہے، تھوڑی سی جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب اور ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو جو ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کافی مستفید ہوں گے اس سے۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ اپنا سنائیں، آپ فٹ ہیں؟ شکر سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اسکیبیز جسے خارش کہتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، ان کو یہ شکایت ہے کہ ہم لوگ کچھ لے لیتے ہیں کریم شریم یا جو بھی ہے، وہ ہم اس کے اوپر لگا لیتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر 2-4 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے تو وہ ان کی جو خارش ہے وہ کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سردیوں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گرمیوں میں، پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا سال یہ مسئلہ رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب پوچھنا آپ سے یہ ہے، ایک تو اس کے وہ بتائیں کہ اس کی کازز کیا ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور دوسرا ہومیوپیتھی میں اس کا کیا ایسا علاج ہے جو کہ وقتی طور پہ نہ ہو اور مکمل طور پہ جو ہے تو مریض اس مرض سے اس کی جان چھوٹ جائے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو سب سے پہلی جو ہے کازز کے اوپر اگر بات کریں تو اس کی بہت ساری کازیٹیو فیکٹر ہوتی ہیں، اور اس کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر ہی، جیسا کہ اگر کازز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مریض ہمیں ملتے ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شوگر کی وجہ سے ان کو جسم میں نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، اور نیوروپیتھی کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو جب بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ان کی سکن کے اوپر ایک خارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے میرے پاس کلینک میں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو میں بہت زیادہ مریض دیکھتا ہوں تو وہ کڈنی فیلیور دیکھتا ہوں، جو مجھے کلینک میں بھی ملتے ہیں اور پوری دنیا پورے ورلڈ سے آن لائن بھی مریض ملتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم خارش سے بڑے تنگ ہیں، حالانکہ وہ ڈائلیسس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ساری رات خارش کی وجہ سے سو نہیں سکتے ہیں، تو ان کی باڈی میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جگر کے جو بہت سارے مریض ہوتے ہیں، ان کو جگر کی وجہ سے جو ہے وہ خارش ہوتی ہے۔ تو یہ خارش کی کازیٹیو فیکٹر کو دیکھا جائے، خون کی خرابی بھی ہوتی ہے، اس خون کی خرابی کی وجہ سے بھی بہت سارے مریضوں کو خارش ہو جاتی ہے، کاربنکل نکلتے رہتے ہیں، شوگر کی وجہ سے بھی کاربنکل نکلتے ہیں۔ تو یہ سکن کی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں اور اس کی کازیٹیو فیکٹر بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس کازیٹیو فیکٹر کے اوپر جا کر یہ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ اب اگر آپ سمجھیں، اگر میرے ویور سمجھیں، میرا پروگرام دیکھنے والے اگر سمجھیں اس بات کو کہ ہومیوپیتھی کتنی کمال کی سائنس ہے، کہ وہ آپ کی کازیٹیو فیکٹر کے اوپر جا کر ہی آپ کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ آپ فرض کریں کہ گردے فیل جب ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو مریض میرے پاس آتا ہے تو میں خارش کی اس کی کون سی دوائی لکھتا ہوں؟ وہ یوریا ہے، یوریا 1 mg کی ایک ڈوز دے دیتا ہوں۔ جب دوسرے دن میں وہ مریض آتا ہے تو تیسرے دن آتا ہے یا 20 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ جو میری خارش تھی وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جگر کے اندر جو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو جگر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کے ہی میڈیسن لکھنی پڑتی ہے، لیکن ایک سلفر ایک ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال کرنے سے جو جسم کے اندر خشک خارش ہوتی ہے اور بندہ ہر وقت کھجالتا ہی رہتا ہے، تو اور جب بستر میں خاص کر رات کو جاتا ہے تو اس کو پھر بھی وہ خارش کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے مرک سال اور سلفر جیسی میڈیسن بہترین کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مریض ملتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب خارش کرتے ہیں تو خارش کر کے ہم اتنی خارش کرتے ہیں کہ اس سے خون نکل جاتا ہے، تو میزیریم کو کبھی میں نے مس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی اس سمٹمز کے اوپر اس کی کازیٹیو فیکٹر کوئی بھی ہو، لیکن وہ کہتا ہے ہم خارش کر کے ان کے باڈی جب میں دیکھتا ہوں تو پورے باڈی کے اوپر جو ہے وہ دانے جو زخم جو ہیں وہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم خارش کرتے ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے، تو اس کے لیے میں زیریم 30 میں صبح دوپہر شام استعمال کرواتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جب 20 دن کے بعد مریض دوبارہ ریپیٹ آتا ہے تو وہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے مجھے خارش تھی تو وہ جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ تو یہی ہومیوپیتھک علاج کی خوبصورتی ہے، اسی لیے ہومیوپیتھک علاج کو علاج بالمثل بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ آپ کے کاز کو دیکھ کر، کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر، اس کے مطابق جب آپ کو ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض جو ہیں وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں ناظرین، بات ایسی ہے کہ یہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو یہ اویئر ہم کریں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہمارے بھی اس طرح ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ایک پیشنٹ تھا
اس کو جو ہے تو ڈائلیسس مطلب سجیسٹ کیا تھا کہ جی یہ ڈائلیسس پہ آپ اس مریض کو ڈالیں گے، اور وہ جو ہے تو پھر ہم نے موو کیا ہومیوپیتھک کی طرف. تو آپ یقین کریں کہ تقریباً 10 سے 12 سال وہ مریض جو ہے تو بغیر ڈائلیسس کے جیتا رہا اور اس کو ڈائلیسس کی ضرورت نہیں تھی. تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اویئر کریں کہ ہومیوپیتھک آج کل جو ہے تو وہ پرانی باتیں ختم ہیں، آج کل بڑا فاسٹ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسے ہی زبان کو آپ کی میڈیسن لگتی ہے تو وہ اثر شروع کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے اور پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرامز دیکھتے رہیے گا، ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، اور فیس بک پہ جو ہے اس کو فالو کریں، ٹک ٹاک پہ فالو کریں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن ہم گاہے بگاہے دیتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر جی، بہت شکریہ.